بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کو لگے گا اگر وہ فوت ہو چکے ہیں کہ ہمارے ہاں تو قرآن بھی مل جاتے ہیں نا جی، مدرسوں میں چلے جاؤ جی قرآن دے بھائی، لو جی 100 قرآن لے جاؤ، لو جی 50 قرآن لے جاؤ۔ اتنی حماقت ہے، مولوی صاحب ذرا چھوڑا نو گل دے جی ماں جی واسطے قرآن پڑھا ہونا ہے، چھوڑا دی ماں تو نہیں مری، میری ماں مری۔ ہمارے ایک رشتہ داروں کے نا وہ تھا ختم، والدہ فوت ہو گئی تھی تو میں بھی گیا ہوا تھا، تو بچے باہر بیٹھے سگریٹ پی رہے اور مدرسے کے بچے بلائے ہوئے تھے کمرے میں قرآن پڑھنے کے لیے۔ میں کہا چلو میں بھی، میرے نانکیں چوئی، میں کہا چلو میں بھی تھوڑا قرآن پڑھ لوں۔ میں جا کے قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ یہ بچے قرآن نہیں پڑھ رہے۔ میں نے جب دیکھا تو وہ نیچے ایک چھوٹا سا ریڈیو پڑا تھا، اس میں انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہو رہا تھا، اس کی کمنٹری چلتی اور وہ سارے وہ سن رہے تھے بیٹھے، اور جب ان میں سے کوئی آ جاتا تو شروع ہو جاتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ جب وہ چلے جاتے کیڑا آؤٹ ہوئے، کتنے سکور ہوئے۔ 1 گھنٹہ یہ تماشا ہوتا رہا اور میں بیٹھا دیکھتا رہا۔ 1 گھنٹے بعد جا کر کہنے کہ جی قرآن مک گیا، وہ کمنٹری مک گئی ہے۔ ہن کی ثواب گیا اما نو، کمنٹری دا ثواب گیا، قرآن دا ثواب تا نہیں گیا، کیونکہ اس پاگل نے خود ماں کے لیے پڑھنا تھا، اس نے ماں کے لیے بھی کرائے پہ قرآن لے لیں۔ زندہ ہیں دعا لو، مر گئے ہیں ان کے لیے ان کی قبر پہ نہیں جا سکتے ہو، یہاں کی زندگی بہت تیز ہے، کبھی تو جایا کرو، کسی ویکنڈ پہ چلے جایا کرو، کسی اتوار پہ چلے جایا کرو، کسی ہفتے کو چلے جایا کرو، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، سال میں 1 دفعہ سے، کہ یہ ان کا حق ہے، ان کا حق ہے۔ اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ قبریں پھٹیں اور لوگ نکلے اور کوئی چیز ایسے اٹھا رہے ہیں، ایسے اٹھا رہے ہیں، ایسے اٹھا رہے ہیں۔ ایک آدمی نکلا اور جا کر ایک درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ یہ اس کے پاس جا کر کہتے ہیں بھئی آپ کون لوگ ہو؟ وہ کہتا ہے ہم ایمان والے ہیں۔ کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ جو رشتہ دار ثواب بھیجتے ہیں یہ وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ کہ تم کیوں نہیں اکٹھا کر رہے ہو؟ کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، 1 قرآن روزانہ ختم کر کے مجھے بھیج دیتا ہے، تو میں نے پرچون دی لوڑ نہیں رہ جاندی، میرا تھوک دا کام۔ کہ تیرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہ اس کی مٹھائی کی دکان ہے بازار میں۔ آنکھ کھل گئی، صبح ہوئی تو پہنچ گئے، بازار کھلا، دیکھا تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا اور مٹھائی بیچ رہا اور ہونٹ ہل رہے ہیں۔ پہلے اس کو نا چیک کرتے رہے، پھر اس کے پاس آئے، بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ وہی نام تھا جو خواب میں سنا۔ یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہ جو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کتنا پڑھتے ہو؟ 1 ختم روزانہ پڑھتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ کہ والد کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ کہ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہو؟ کہ وہ میرے لیے بہت کچھ چھوڑ گیا، میں چاہتا ہوں میں بھی اس کے لیے کچھ حصہ بنتا رہوں۔ تو یہ والدین کے حقوق میں سے ہے کہ اگر وہ چلے گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرو۔ ہمارے نا ایک فیملی تھی، 22 سال سے ان کے گھر میں مجرا بھی ہوتا تھا، جوا بھی ہوتا تھا۔ تو میں نے سلام دعا بڑھائی اور ایسا ایسا اللہ نے فضل فرمایا، سارے توبہ کر گئے۔ تو کہنے کہ ہمیں حج پہ لے چلو، میں حج پہ لے گیا۔ یہ 92 کی بات۔ تو میں مینا میں سویا ہوا تھا، تو میں نے ان کے باپ کو میں نے خواب میں دیکھا، تاکہ میرے بیٹوں کو کہہ دیں کہ تمہاری نیکیاں مجھے پہنچنا شروع ہو۔ یہ میں نے دیکھا کہ میرے بچوں کو بتا دیں کہ تمہاری نیکی پیدا کیا ہے۔ یہ کتنا بڑا اہم سوال ہے، کس نے پیدا کیا ہے؟ کیوں آگے؟ کیوں مر جاتے ہیں؟ مر کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے کمائیوں کی، کماتے 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 ایک دم سب چھوڑا اور جا کر قبر میں سو گئے۔
جیسے میتھمیٹک کا قاعدہ ہے کہ بڑے سے بڑے عدد کو 0 سے ضرب دو تو وہ 0 ہو جاتا ہے. 1 ملین انٹو 0 0 اور 1 بلین انٹو 0 0 اور 1 ٹریلین انٹو 0 0. تو بھائیو، جو کچھ آپ بناؤ گے یا میں بناؤں گا، جو کچھ آپ کماؤ گے یا میں کماؤں گا، جب یہ موت سے ضرب کھائے گا تو 0 ہو جائے گا. عزت، شہرت، دولت، بلندی انٹو موت 0. گمنامی، فقر، ذلت، پستی موت سے ضرب 0. حکومت، وزارت، صدارت موت سے ضرب لگی 0. جھونپڑا، بیماری، غربت ضرب موت 0. میں مکہ میں تھا جب ملک فہد مرحوم فوت ہوئے. ملک فہد کی بڑی خدمت ہے مسجد نبوی اور حرم کے لیے. تو عصر کے بعد جنازہ تھا غائبانہ، تو وہاں اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت. جب وہ جنازہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھائی میت کی نماز کے لیے سب تیار ہو جاؤ. تو میرے ذہن میں تھا کہ آج ان کا بادشاہ مرا ہے، اس کو کیا کہیں گے. تو عصر کے بعد میں کان کھڑے کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ اب یہ کیا اعلان ہوگا. ہر نماز کے بعد تو ہم اعلان سنتے ہیں الصلاۃ علی المیت، مردہ کی نماز پڑھو. بھائی میں آج ملک فہد کا جنازہ ہونے لگا ہے تو کچھ تو لمبے چوڑے ساتھ ملائیں گے آگے پیچھے. تو بڑی حسرت ہوئی جب کانوں میں یہ آواز سنی الصلاۃ علی المیت، میت کی نماز. مرتے ہی سارے ٹائٹل اڑ جاتے، وہ ملک ہو، وزیر ہو، مولانا ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، لائر ہو، وہ بزنس مین ہو، وہ سائنسدان ہو، لیکن جب موت کے ساتھ ضرب لگتی ہے تو 0 ہو جاتا. اسی وقت سارے ٹائٹل 0 ہو جاتے. اور گھر والے کہتے ہیں ڈیڈ باڈی اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ. کوئی نہیں کہتا ابا کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہتا اماں کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہتا بھائی کو اٹھاؤ. میت اٹھاؤ بھائی، میت اٹھاؤ بھائی، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ بھائی. ساری زندگی کی محنت اگر یوں ہی ختم ہونی ہے تو اس زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ اس کمانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ بنا بنا تھک گئے، کما کما تھک گئے، اور پھر مر کے جا کے اتنی سی جگہ میں جا کے سو گئے. اتنا بڑا گھر بنایا اور آخر میں جا کے اتنی سی جگہ میں جا کے سو گئے. مٹی کی چادر اوڑھی اور مٹی میں مٹی ہو کر قبر کا نشان بھی ختم ہو گیا. سب سے بڑا دنیا کا فتح کرنے والا چنگیز خان گزرا ہے، اس کی قبر کا نشان آج تک معلوم نہیں کہاں ہے. تو اب یہ میں نے سوال اٹھایا ہے کہ ہمیں کس نے بنایا؟ حجاج بن یوسف کو عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا جہنم میں آنتیں پھٹی ہوئی ہیں، پیٹ پھٹا ہوا، آنتیں نکلی ہوئی ہیں، اور ایسے گدھے کی طرح چکر کاٹ رہا ہے. تو پوچھا کیا حال ہے؟ کہا بس ایمان کی آس پہ پڑا ہوں کہ کبھی تو اللہ جنت میں ڈال دے گا. اگر ایمان پہ خاتمہ ہو جاتا ہے اور اعمال کا ذخیرہ نہیں ہے تو اللہ کا قانون ہے جہنم. جہنم مردہ جو بتائے نا خواب میں وہ صحیح ہوتا. میرا ایک فرسٹ کزن، جیسے ذمہ داروں کے بچے ہوتے ہیں، ساری زندگی غفلت میں گزار دی، جوانی میں مر گیا. بس وہ نمازیں اس نے پڑھی جو کبھی میں کھینچ کے مسجد میں لے گیا، یا پھر عید کی 2 نمازیں، اس کے علاوہ مجھے یاد نہیں. تو میں نے خواب میں دیکھا، میں نے کہا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا آگ کے تندور میں ہوں، آگ کے تندور میں ہوں. اب میرا تو خون، میرا تو چاچے کا تائے کا بیٹا، مجھے تو آگ لگ گئی. میں اس کے لیے پڑھنا شروع کیا، پھر حج کا انتظام کیا. تو حج کے بعد جب واپس آیا تو پھر مجھے نہیں خواب آیا، ایک اور ساتھی کو خواب آیا
کہ طارق میاں سے کہو تمہارا تحفہ مجھے مل گیا، وہ جو میں نے حج کروایا اس کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے یہ بھی رکھا اس امت کے لیے کہ مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو تو ان کی بخشش کے سامان بن جاتے ہیں۔